بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے کہ اگر ایک جن انسان کی سوچوں پر قابض ہو جائے، یعنی مسلط ہو جائے، اور وہ شخص سب کو اپنا دشمن سمجھے تو نجات کیسے ہوگی؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ اس انسان کو اپنے ایمان اور اپنے عقیدہ اور اپنے توکل کے اوپر اسے بہت زیادہ غور و فکر کرنا ہوگا کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور اس جن نے اگر اس کی سوچوں کے اوپر قبضہ یا اس کے دماغ پہ قبضہ کیا ہے تو وہ صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ اس انسان نے اس جن کو یا اس شیطان کو راستہ دیا ہے کہ وہ اس کے دماغ پہ قبضہ کرے۔ بہت لوگ جو ہیں وہ کثرت تفکیر، زیادہ سوچ کی وجہ سے، اوور تھنکنگ کی وجہ سے، چیزوں کا تعین وقت سے پہلے کرنے کی وجہ سے، ان کے نتائج پہلے سے اخذ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کے دماغ کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرتے ہیں۔ جب ہم زیادہ تجربات جو ہے وہ اپنی سوچ سے پہلے کسی چیز کا نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ یہ ایسے ہوگا، اور جب وہ ویسے نہیں ہوتا تو اس کے مطابق پھر جو ہے وہ انسان اوور تھنکنگ کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی جو میں نے سوچا، مثال کے طور پہ میں نے سوچا جی آج مجھے 1000 روپے کا منافع ہوگا، تو وہ شام تک اگر مجھے نہیں ہوتا تو میں سوچنے پہ مجبور ہو جاؤں گا یا سوچنے لگ جاؤں گا کہ مجھے کیوں نہیں ہوا، 1000 روپے کا منافع مجھے کیوں نہیں ہوا، مجھے فائدہ کیوں نہیں پہنچا۔ اور جب آپ اس چیز کو اس کے، اب واللہ عالم کہ اس 1000 کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور کیا کچھ دیا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کیا آپ نے اس اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی، آپ کو ایمان دیا، آپ کو سننے کی قوت عطا کی، دیکھنے کی قوت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے چلنے کی قوت عطا کی۔ کتنی ایسی ہزارہا نعمتیں ہیں جن کا ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع ہو جائیں گے تو شیاطین، جنات کو ہمارے دلوں پر قبضہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اور جو کثرت تفکیر، زیادہ سوچنا ہے، یہ واضح طور پہ جو ہے وہ جنات کو، شیاطین کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آپ کے دلوں پہ قبضہ کرے اور آپ کے دماغ پہ قبضہ کریں، آپ کو یقین اور توکل میں آپ کو کمزور کریں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں، نماز کے بعد حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ والی دعا 7 مرتبہ جو ہے وہ ضرور پڑھا کریں، اور اپنے معاملات کو، اپنے ان تمام تر اپنے دنیاوی اور دینی معاملات کو ان کو اختیار کرنا یہ آپ کا کام ہے، لیکن اس اختیاری قوت کو، اس کے اندر جو نتائج کو پیدا کرنا ہے، نتیجے کو پیدا کرنا ہے، وہ پازیٹیو ہے یا وہ نیگیٹو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ آپ کے ذمے جو کام ہے، آپ اپنا کام اپنی پوری ذمہ داری سے ادا کریں، اور اس ذمہ داری کو یہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینی، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دینی، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر میرے دل پہ یا میرے دماغ پہ کسی شیطان نے قبضہ کر رکھا ہے، اس قبضے سے مجھے چھڑوانا ہے اپنے آپ کو، تو اس کے لیے مجھے خود سے کوشش کرنی ہوگی۔ اس کوشش کا پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیفیں مت دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی زبان سے بھی لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے بھی تکلیف دیتے ہیں۔ اور آپ نے یہ سنا ہی ہوگا کہ زبان کا جو زخم ہے وہ نہیں بھرتا، جو ہاتھ کا زخم دیا ہوا ہوتا ہے وہ جلدی بھر جاتا ہے۔
تو اخلاق جو ہے نا وہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی ضمن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اور پھر انسان کا اس چیز کے اوپر آ جانا کہ وہ فلاں بھی میرا دشمن ہے، فلاں بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کرتا، یا فلاں بھی، تو اس شخص کا جو معاملہ ہے وہ یقیناً اس بات کا متقاضی ہے، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کے اوپر جو ہے نا وہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کہ جہاں وہ نماز پڑھتا ہے، جہاں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، کیا وہ ان چیزوں کو شرف قبولیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے یا نہیں ملتا، اور اس کے ملنے کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل کو راحت پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ اگر راحت پہنچتی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قبول کر لیا، اور اگر راحت نہیں ملتی تو اس کو اپنے معاملے کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں عبادات کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر مجھے ان چیزوں میں عبادات میں سکون نہیں ہے تو میرا معاملہ عباد اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسا ہے؟ کہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ میں نے کوئی تکلیف کا عمل تو نہیں کیا؟ میں بہت جب چھوٹا تھا تو میں نے اپنے والد سے ایک چیز جو ہے وہ میں نے سوال کیا تھا، تو والد صاحب نے وہ سوال یہ تھا کہ لوگوں کے نظر میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو انسان بہت کوشش کرتا ہے کہ یا رب میری عبادت کو، میرے ہر معاملے کو اللہ تو قبول فرما، تو لوگوں کی نظروں میں یا لوگوں کے ساتھ عزت کا جو معاملہ ہے وہ کیسے اختیار کیا جائے گا؟ تو والد صاحب نے بتایا کہ آپ لوگوں کی ضرورت بن جائیں۔ تو جو لوگ اپنی کثرت تفکیر، زیادہ اوور تھنکنگ کی وجہ سے یا ان چیزوں کے معاملات کی وجہ سے کہ دلوں پر اور ہمارے دماغوں کے اوپر شیاطین کا قبضہ ہے، اور وہ دکھاتے ہی آپ کو وہ کچھ ہیں جو نیگیٹو ہو، پازیٹیو آپ کو دکھاتے ہی نہیں ہیں، تو اس صورت میں آپ کو یہ چاہیے کہ آپ لوگوں کی ضرورت بن جائیں، لوگوں کے ہر معاملے میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تاکہ اللہ رب العزت آپ کے ہر معاملے میں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے نا وہ ملتی رہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جواب جو ہے وہ مل گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور اسی طرح جو میں نے کل جو ہے وہ ایک ویڈیو میں نے مکمل کی تھی اسی ضمن میں کہ بندش کے جو معاملات ہیں، بندش کے ان کے جو علاج ہیں وہ انشاءاللہ میں اس کی جو تفصیل ہے وہ میں ابھی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو صحیح سے سمجھ لیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جو بندش کا جو معاملہ ہے اس میں ہے جی شادی کی رکاوٹ میں جو بندش ہے، اس کے لیے میں اپنی ان تمام بہنوں اور بھائیوں کو جن کے شادی کے معاملات میں رکاوٹ ہے وہ دو چیزوں کو اختیار کریں۔ پہلی چیز صدقہ جو ہے وہ آج کے دن سے ہی، جب سے آپ نے یہ میری ویڈیو سنی، آج کے دن سے اس نیت کے ساتھ صدقہ نکالنا شروع کریں کہ یا رب جس دن میرا یہ معاملہ نکاح کا معاملہ ہو جائے گا، اللہ میں اس دن اس صدقہ کو کسی بھی مستحق تیرے بندے کے تک پہنچا دوں گا۔ اور سورۃ البقرہ کا اہتمام وہ شخص، وہ خاتون یا وہ ہماری بہن یا وہ بھائی وہ ضرور کرے جو ان معاملات سے دوچار ہے۔ بڑا آسان سا علاج ہے، کوئی لمبا چوڑا اس میں تفصیلی علاج نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کاروباری معاملات میں جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سورۃ الضحیٰ اور 12ویں سپارے کی پہلی آیت ہر نماز کے بعد اس کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ طاق میں آپ جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں۔ اور اولاد کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ میں پہلے بھی کئی دفعہ ویڈیو بنا چکا ہوں کہ جب تک جو خاتون ہے وہ حاملہ نہیں ہوتی تب تک سورۃ الشمس پانی پہ دم کر کے وہ پانی پیے، اور وہ بھی اسی طرح اپنے اس چیز یعنی اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ یا رب مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور اس کے ساتھ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما رب هب لي من الصالحین ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور درود شریف کی کثرت جو ہے وہ اس کی ضرور کریں۔ اور اس کے ساتھ جو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ داووا مرضاکم بالصدقہ، صدقہ جو ہے یہ ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر مسئلے کا علاج ہے اللہ کی توفیق سے۔
تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو آپ کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری جو وائس ہے وہ آپ کو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ، تو اس کو ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔